عمران خان آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں. چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو بھی تازہ کریں اس 74ویں سالگرہ کے موقع پر، اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جو جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست اس دفعہ بھی منایا جائے. کالجز ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان. پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیا میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے. پچھلے دنوں ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے دھوری ایریا میں تقریباً 2500 پلانٹ. آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں. کی بڑی اچھی حکومت تھی. یہ ساری میں تو کہوں کہ فوج سے کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان. اتوار کی شام 7:05 پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین گیلانی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس ریلوے ملتان مبشر نوید چودھری صاحب. گجرات سے ان کا تعلق ہے. ہمارے جو مختلف جگہ انہوں نے اپنی سروسز دی ہیں، پاک فوج میں بھی رہے، اور آج کل ہم پاکستان ریلوے کی طرف سے جو ہے ان کی سروس کا سلسلہ جاری. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. اور ناظرین ساتھ میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے افتخار سیال نے، جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، جن کے پاس بیٹ ہے ریلوے کی ہاؤ نو رکھتے ہیں کہ ریلوے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. افتخار آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، شکر ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے کہ اس وقت میں شروع کرتا ہوں آپ سے، تو اس وقت تو صورتحال موٹر وے کی بات اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا رجحان تو اب اس طرف ہو چکا ہے، تو پاکستان ریلوے کی جو پوزیشن ہے اس میں کیا کہیں گے کرائے کے حوالے سے اور پیسنجرز کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یقیناً کہ ریلوے کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے ہی انتہائی تشویشناک ہے اور وہ نقصان اور خسارے میں جاری ہے. اس سے تو مزید کیسے اس کو ہم کر پائیں گے بہتر؟ جی آپ کے سوال کا شکریہ، بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. موٹر وے لاہور سے سکھر بننے کے بعد جو فاصلہ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، اور ملتان تک کا لاہور کا فاصلہ 4 گھنٹے کے لگ بھگ طے ہوتا ہے، اور اگر ٹول پلازا پہ اگر بہت رش ہو تو آپ 4.5 گھنٹے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اس سے ایک ہمیں نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کا ایک ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ بہت سارے شہر موٹر وے بننے کی وجہ سے جی ٹی روڈ پہ وہ موٹر وے سے کٹ گئے ہیں. جو جی ٹی روڈ پہ اچھی روڈ ٹرانسپورٹ تھی وہ اب موٹر وے پہ شفٹ ہو گئی ہے. اس صورتحال میں جو کہ سائی وال خانے وال تک کا جو ایریا ہے وہ اب ریلویز پہ اس کا انحصار بڑھ گیا ہے. ریلویز کی جو ہماری جو ٹرین یہاں سے چلتی ہے وہ 4 گھنٹے 23 منٹ میں ہارٹ آف دا سٹی کوٹ لکھپت پہنچ جاتی ہے. جو بسز کے ٹرمینل ہیں وہ شہروں سے باہر ہیں، تو اور ہمارا کرایہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور ہمارا سفر کمفرٹیبل بھی ہے. تو ہماری جو ٹرین چلتی ہے موسیٰ پارک، اس پہ فلی پیکڈ ہوتی ہے. 2,71,000 اس کی آپریشنل کاسٹ ہے پر ڈے ایک راؤنڈ ٹرپ کی، جبکہ ہماری جو ارننگ ہے اس کی 3 لاکھ روپے سے ہمیشہ اوپر رہتی ہے اور وہ فلی پیکڈ جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے موٹر وے سکھر اور آگے روڈ نیٹورک کراچی تک کا، یہاں سے دوسری ٹرین ہماری بہادر ذکریہ چلتی ہے جو کہ 18 کوچز پہ مشتمل ہے، اور اس میں بالکل وہ پیکڈ ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی کمفرٹیبل سفر ہے اور کاسٹ افیکٹو ہے. تو موٹر وے بننے کے بعد جہاں ہمیں چیلنجز درپیش ہیں وہاں ہمیں ایک اپرچونٹی بھی ملی ہے ان مسافروں کو اٹریکٹ کرنے کی جہاں پہ موٹر وے لنکڈ نہیں ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے بطور ڈی ایس ملتان جوائن کیا، وہ کون سے خامیاں تھیں جن کو آپ نے فل فور حل کرنے کے احکامات جاری کیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو
پرائمری اسٹیک ہولڈر ہے وہ ایک ہمارا کسٹمر، ہمارا پیسنجر ہے. ہم نے اس کے کمفرٹ پہ توجہ دی ہے. اس کے لیے ایک تو ہم نے واش رومز میں سوپس نہیں ہوتے تھے، صفائی کو امپروو کی ہے، سوپس رکھنے شروع کی ہیں. 7 ایڈیشنل واش روم ملتان ریلوے اسٹیشن پہ اس کی وہ 1-1.5 مہینے میں وہ بن جائیں گے، اس کی میں نے اپروول دی ہے. دوسرا جو کوالٹی فوڈ تھی اس کو ہم نے انشور کیا ہے، جو وینڈنگ اسٹالز ہیں ان کی اوور چارجنگ کو ایلیمینیٹ کی ہے، اور جو کوچز کی کیپیسٹی اور سب اس کو انہینس کی ہے جو ایز پر ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور ٹکٹ یہ ہے کہ آن لائن ٹکٹنگ کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. 25% ایک سال کے اندر انکریز آئی ہے آن لائن ٹکٹنگ میں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو کمپلینٹ کا ریڈریسل کا میکینزم ہے اس کو اسٹریم لائن کیا ہے. ایک تو کمپلینٹ بک اسٹیشن ماسٹر کے پاس ہوتی ہے، دوسرا گارڈ کے پاس. ان ایڈیشن ہم نے کمپلینٹ باکسز بنائے ہیں، اس کے اوپر فارمز دیے ہیں، واٹس ایپ سروس شروع کی ہے. اور ان ڈیلی بیسس پہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کمپلینٹس کو، اور ان میں جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو ہم ڈیو پروسیس کے بعد باقاعدہ اگر وہ گلٹی ہو تو پنش کرتے ہیں، اور اس طرح کوالٹی سروس امپروو کرا رہے ہیں. فائر کے خطرے سے نپٹنے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑی اب آپریٹو ہے اور وہ اسٹیشن کی ویسینٹی میں کھڑی ہے. اسی طرح جو پارکنگ ہے اس کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ ہر جگہ ڈسپلیڈ ہے ہماری طرف سے. کانٹریکٹر کے پاس ہم موقع نہیں کہ وہ اوور چارج کریں، اور باقاعدہ لینز کو ہم نے ان کو ڈرا کیا ہوا تاکہ ایک آرگنائز مینر میں ٹریفک ہماری کھڑی ہو. ٹریفک پولیس کو کھڑا کیا ہے، اور جو انکروچمنٹ تھی اس کو ہم نے ریموو کیا اسٹیشن سے. جی سر، انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ انکروچمنٹ میں 37,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہے، جس میں اب 1900 ہم نے 331 ایکڑ ایک سال کے اندر واگزار کروائے ہیں، اور اب وہ ریڈیوس ہو کے 1937 ایکڑ کی انکروچمنٹ رہ گئی، جس کو ہم فیز وائز گریجولی ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہماری انکروچمنٹ کمپنیاں چل رہی ہیں، اور انکروچمنٹ پہ ہم سافٹر سے ہارڈر کی طرف جا رہے ہیں. اور کسی کو انکروچمنٹ کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے. جو ہی ہمیں کوئی رپورٹ ملتی ہے ہم اسی سائملٹینیسلی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہم ایکشن لیتے ہیں اور اس کو ریموو کرتے ہیں. اور سر اب تک ملتان ڈویژن سے ریلوے کی کتنی زمین واگزار کروائی ہے؟ ابھی تک 331 ایکڑ ایک فائنینشیل ایئر جو یہ پچھلے ایک سال میں ہم نے 331 ایکڑ ہم نے واگزار کرائی، اور 331 ایکڑ کو ہم نے آگے لیز آؤٹ کر دی ہے. تو پچھلے سال ہم نے جو فائنینشیل ایئر تھا 250 ملین ہم نے ارن کیا تھا لیزنگ میں. جو ابھی ریسنٹ فائنینشیل ایئر گزرا ہے اس میں وہ رقم بڑھ کے 330 ملین ہوگی، اور اس کرنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم 350 کو کراس کر سکتے ہیں. اور سر 1985 سے جو ریلوے ٹریک 100 فٹ یا 40 فٹ کے اندر جو کچی بستیاں ہیں یا جو 1985 کے بعد رہائش پذیر ہیں ان آبادیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جو کچی آبادیاں ہیں ان کو گورنمنٹ نے فیز وائز ریگولرائز کیا، وہ باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول سے ہوا. جو جن پہ اپروول گورنمنٹ نے نہیں دی ان میں ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے اور باقی جو پروونشل گورنمنٹ ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نئی انکروچمنٹ تو ہونے نہیں دے رہے. جو پرانی انکروچمنٹس ہیں ان کو بھی ہم کیس ٹو کیس ہر لحاظ سے ہم جو ریلیونٹ فورمز ہیں ان پہ ہم گئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ہم نے ایسا کیس نہیں جس کو ہم نے اگنور کیا اور ٹیک اپ نہ کیا. اچھا سر، پچھلی چند دہائیوں سے ریلوے خسارے میں جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو کرنے سے ریلوے خسارہ پورا ہوگا اور ریلوے پرافٹ میں آ جائے گا، اور اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات شروع کیے؟ ریلویز میں 2 طرح کی کاسٹ ہے. ایک ہے فکس کاسٹ. فکس کاسٹ ایسی کاسٹ ہے کہ اگر ہم ٹرین نہ بھی چلائیں تو ہمیں وہ برداشت کرتی ہے. دوسری ہے ویریبل کاسٹ، جو کہ ٹرین آپریشن بڑھنے سے کم یا زیادہ ہوتی ہے.
ہماری جو 70% کاسٹ ہے ٹوٹل کاسٹ وہ پیز اور پینشن پہ ہے. پیز اور پینشن کو روکنا اس لیے ممکن نہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ہمیں جب انکریز آتی ہے تو کرنا پڑتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا ہے کہ ہم ایکسپینڈیچر کو کرٹیل کر لیں وہ ممکن نہیں ہے. ہم نے یہ وہ ایکسپینڈیچر ہے جو کہ ہماری جو ہے کنٹرول سے باہر ہے. اور جو اب بات کرتے ہیں اور یہ ٹوٹل ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 100 ارب سے زیادہ ہے. اب بات کرنے ارننگ کی طرف سے. ارننگز میں ہمارے پاس دو طرح کے اپرچونٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فریٹ ٹرین اور ایک ہے پیسنجر ٹرین. اور پیسنجر ٹرینز پہ ہم نے جتنی کوچز اور ہمارے پاس لوکوموٹرز اویلیبل ہیں ہم میکسیمم اس کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے, آپریشنل کیا ہوا ہے. اور جو فریٹ ٹرینز ہیں ان میں بھی جتنا ہمارے پاس 132 ٹینک ویگنز ہیں آئل کے لیے, اس کو ہم نے پی ایس او محمود کوٹ سے لوڈنگ کرتے ہیں تارو جبہ چک پرانا اور سیالہ کے لیے. اور اس پہ ہم نے پچھلے سال 505 ملین ارن کیا تھا. آن ایوریج ہم 24 اور 25 کے لگ بھگ ہم آن ایوریج ہر مہینے ٹرینز چلاتے ہیں. اور یہ آپٹیمم ہم یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اپنے رولنگ سٹاک کی. جو جہاں تعلق ہے کرائے بڑھانے کا, ہمارا کمپٹیشن ہے روڈ کے ساتھ. اگر ہم روڈ سے اوپر جاتے ہیں تو وی لوز دا پوٹینشیل پیسنجرز. تو ہم نے روڈ سے کمپیٹیٹو رکھنا ہے اور اپنی سروس کو ہم نے جتنا ہم امپروو کر سکتے تھے وہ کوالٹی ایڈیشن کرتے جا رہے ہیں. اور پچھلے 1 سال سے ہم نے کرائے نہیں بڑھائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ کے کرائے کو دیکھ کے ہمیں اپنے کرائے ڈیوائز کرنا پڑتے ہیں. فریڈ میں بھی یہی صورت حال ہے. اب جو باقی ہمارے لینڈ کے میٹرز ہیں اس میں ہم ویگورسلی ہم ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو لینڈ ہے جو ریٹریو ہو, جیسے 331 ملین میں نے 331 ایکڑ ریٹریو کرایا اس کو ہم نے لیز آؤٹ کر دی ہے. تو جو ہم قبضہ چھڑاتے جاتے ہیں ہم اس لینڈ کو بغیر کسی ڈیلے کے ہم لیز آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اپنی پاسبلٹیز ہیں وہ ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں. ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے تو ہم نے ایک ڈی ایس آفس کو سولر پہ لے آئے ہیں. اس کے علاوہ 5 اور اسٹیشنز ہیں جن کو ہم سولر پہ لا رہے ہیں اور 6 مہینے کے اندر وہ سولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. تو اس طرح ہماری کاسٹ میں کمی آئے گی جو پاسبل ایک کاسٹ ہو سکتی ہے. سر یہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں ملے تھے 4 دن پہلے کے جو کچھ ڈی سی ملتان ہیں ان کی طرف سے کچھ ریلوے کے جو کچھ ملازمین تھے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی. اس کے پیچھے پس پردہ کیا صورتحال ہے یہ ذرا شیئر کریں گے ویورز کے ساتھ؟ جی, یہ چناب ویسٹ بینک پہ ہماری لینڈ ہے تو اس پہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو اس پہ گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ میرے اسٹاف نے بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں. میرے جو گئے تھے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی او ڈبلیو کو فائد وہ اس نے ایکسپلین کیا ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کو دکھائی, لیکن اس کی رپورٹ کے مطابق وہ مانے نہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ دوبارہ آئے تو ہم ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. میں اس وفاقی گورنمنٹ کے توسط سے گورنمنٹ آف پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میٹر کو سیریسلی آپ ٹیک اپ کریں. اور یہ ایک ڈپٹی کمشنر کا ہوتا ہے کہ ذمہ دار ہوتا ہے اور گریڈ 18 یا 19 کا آفیسر اس پہ ڈپیوٹ کرتے ہیں جو کہ انتہائی ذمہ دار شخص کو لگایا جاتا ہے. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی اور افہام و تفہیم کے بعد یہ مسئلہ طے کر لے گی. امید ہے کہ یہ ہماری زمین اور ہماری ہی پوزیشن میں رہے گی. سر یہ ایک طرف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یقین وہ اس میں آتی پرومس کے نیچے یہ ہماری ڈی سی صاحبان ہیں, چیف سیکرٹری دیکھتے ہیں, تو یہ کیسے بھی گورنمنٹ کی ایک چیز ہے تو اس میں سمجھ سے والا تر ہے کہ ریلوے کی ایک زمین ہے, یقین لینڈ جو ریلوے کی ہے تو اس پہ یہ ان کا وہاں جا کر اپنا پروجیکٹ اور پھر اس کے اوپر ہراساں کرنا یہ قابل مذمت ہے. کسی بھی آفیشل کو یا آفیسر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کسی
ऑफिसर को या ऑफिशियल को हरासा करे या पब्लिक को हरासा करे। हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, हम खिदमत के जज्बे के तहत CSS करके आते हैं और हमारा जो एम होता है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लॉज और रूल्स हैं उनके ताबे हमने रह के अवाम की खिदमत करना होती है। और मुझे तवक्को है कि ये मसला जो ज्यादती की गई है इसका चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिस लेंगे, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेंगे और इसका अजाला हो जाएगा। मुझे बड़ी तवक्को है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट है मेरिट पे बिलीव करती है और यकीनन ये एक गलतफहमी के नतीजा में अगर ये वाक़या हुआ है तो और हमारे पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा हक जरूर मिलेगा। सर, ये कोरोना की जो चौथी लहर है इंतहाई मोजी मरज़ब, उसके हवाले से मुल्तान जो रीजन के जितने भी स्टेशन हैं उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? स्टेशन पर जो है सैनिटाइजर की, मास्क की बात की जाए या ट्रेन के अंदर जो जितनी भी कोचेज हैं उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे शेयर कीजिएगा। हमने इस पे सबसे ज़्यादा है कि ये ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत रैपिडली फैलती है। इसके लिए हमने सोप्स तमाम स्टेशन पे रखे हैं और ये कम्प्लीमेंट्री हैं और हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ये इन एडिशन हमने मास्क के काउंटर बनाए हैं और किसी शख्स को बगैर मास्क और सैनिटाइजर के बगैर हम एंट्री नहीं होने देते और जो NCOC की डायरेक्शंस हैं उसके तहत हम पूरा SOPs के तहत हम काम करते हैं और इसके बावजूद तमाम SOPs को फॉलो करने के बावजूद जो इसका ट्रांसमिशन का एक प्रोबेबिलिटी है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमारी पब्लिक बड़ी कोऑपरेटिव है, हमारे साथ तावन करती है और ऐसा नहीं होता कि वो बगैर मास्क के एंटर हो और या बगैर मास्क के आगे फिर ट्रैवल करें। सर, आखिर में कोई व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मैं चाहूँगा कि खास तौर पे जो हमारे पैसेंजर्स जो हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स के हवाले से जी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो टिकट लें और ऑनलाइन टिकट की फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर कोई उनका ग्रीवियंस है, कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए व्हाट्सएप सर्विस भी है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी है, मेरा ऑफिस भी है, गार्ड के पास से कंप्लेंट बुक भी है, स्टेशन मास्टर के पास भी है। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं तो व्हाट्सएप सर्विस पे आप वॉइस मैसेज या आप रिटर्न एप्लीकेशन स्कैन करके देखें, हम उस पर भी उस पर नोटिस लेते हैं और ऐसा नहीं होता किसी को इग्नोर करें। और मास्क लाजमन पहने, सैनिटाइजर लेके आए और एक जो फिजिकल डिस्टेंस है ड्यूरिंग ट्रैवल वो लाजमन आप मेंटेन करें ताकि आप खुद भी हेल्दी रहें और दूसरों को भी हेल्दी रहने का मौका दें। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे DS रेलवे मुल्तान नवीद मुबशर चौधरी साहब और साथ में आपको पता है हमारे जो सीनियर रिपोर्टर इफ्तिखार सियाल और मैं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। बड़ी सैर हासिल पाकिस्तान रेलवे के हवाले से उनसे गुफ्तगू की। कोरोना के हवाले से उनका कहना था कि रेलवे में खातिर खां जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने देखा कि लोड शेडिंग के मसाइल के हवाले से उन्होंने बताया कि 60 मेगावाट का जो है वो सोलर का जो है सिस्टम जो वो मुल्तान DS रेलवे के जो ऑफिस के जो ये भी एक बड़ा ऑफिस है, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर जो इंस्टॉल कर दिया गया। उसके अलावा मुख्तलिफ और स्टेशनों पे जो है वो काम शुरू है। और फिर दूसरी सूरत में फायर ब्रिगेड की एक जो जैसे आपने देखा कि इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑपरेशन ले गाड़ी उनका कहना था कि वो तैयार है। मास्क के हवाले से उन्होंने बताया कि जो सोप्स हैं वो जो है अवेलेबल हैं तमाम जो रेलवे के जो वॉशरूम हैं। और उसके अलावा जो पब्लिक के लिए उन्होंने बताया कि मजीद जो है वो वॉशरूम्स के लिए जो मुख्तलिफ स्टेशन पे सर आप बता रहे थे कि उसे ऑर्डर कर दिया गया है। और जो फोटोस्टेट मशीन और मास्क की अप्रूवल के लिए भी उन्होंने कहा कि हमने जो है वो लेटर लिखा हुआ है हेडक्वार्टर में, तो इंशाल्लाह उसका भी अप्रूवल आ जाएगा। तो मैं आखिर में यही कहूँगा अपने तमाम देखने वालों को कि जब भी पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करने के लिए आएँ तो ख़ासतौर पर इन दिनों में सैनिटाइज़र, मास्क और ख़ुद भी ख्याल रखें क्योंकि ये हर शख्स की इनफरादी जिम्मेदारी है। सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ और चीज़ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप के चैनल के वसात से कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है पब्लिक अवेयरनेस का और
तक लोगों को आगाही का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत मुश्किल हूँ। थैंक यू। ओके नाज़रीन, अपना और दोस्तों ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।